حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہیں۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دیا اور مچھلی بھی واپس دیا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے، راہ خدا میں دے۔ میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے۔ جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے
गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आए कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। ओ पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें भी बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज़्ज़त आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करना चाहे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूँ। बच्ची दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज़ को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून है, कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफ़ा पर, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, आज मैं आगे गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिया, तो पर्दा फट गया। माँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पर रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छूट सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी,
میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا وہ۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کہ قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں۔ اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا، اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ جس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں،
تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی، اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی۔ مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔ پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں۔ حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں، خدمت کرائیں۔ تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو جی۔ ہن لڑ پیندے نے، کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا۔ حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں۔ اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا۔ کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں، چارہ ڈالیں۔ اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو۔ رونے لگی، حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے۔ شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا، حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں۔ 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے۔ ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ۔ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا۔ حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی۔ یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کہ دستار تو اس کی جو پڑھے گا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا۔ تو مجھے والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی،
حضرت بلال حبشی کبھی سپہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں، کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یہاں ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں، 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے، کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے، ذاتی خدمت سرکار کی۔ حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے ہو، لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کرسی چھوڑتے تھے اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے یا بلال انت سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے یار، تو ہمارا، یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا، اپنا لطف۔ میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا، وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی، تو وہ دھکے مار رہا تھا تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا۔ میں نے، وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی، میں نے ان سے بڑا سیکھا، منبر پہ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی۔ تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا، تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں پر یہ تو عربی تھا خالص، انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آتی سی، تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو۔ کہنے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، مینوں پتہ ہے انہوں کہا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں، کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ، اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم نے جان دے دی، ہاں خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، آیا نہیں تھا پر جان ہم نے پہلے دے دی۔ تو اس لیے نا ذوق، شوق، پیار، وارفتگی، محبت اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، بڑوں کے لیے، نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ مزید اسلامک بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔